बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि टॉर्चर किया गया। और ये बदतरीन तशद्दुद है। ये लोग वहाँ पे बैठे रहे, काफ़ी देर तक धरना दिए रहे। उसके बाद उठकर इन्होंने इस्लामाबाद की जानिब जब रैली निकाली तो पुलिस ने इनके ऊपर तशद्दुद किया। नजम नाम का एक बच्चा है, उसको मारा, उसको गिरफ़्तार किया। अब अलीमा खानम मना भी कर रही थी पुलिस को कि आप हमें गिरफ़्तार कर लें, इस बच्चे को छोड़ दें, लेकिन पुलिस ने कहीं दुकानों में बंद किया, लोगों को धक्के दिए, गिराया। इमरान खान साहब की बहनों को भी सड़क पे गिराया गया। और ये चीज़ें अब नॉर्मलाइज कर दी गई हैं बहुत हद तक। यानी पहले होता था, बड़ा रोला पड़ता था, शोर मचता था पाकिस्तान में, लोग इसकी मजम्मत करते थे, लेकिन अब मजम्मत भी नहीं करते कि ठीक है, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी बहनें आती हैं, बेशक उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा, लेकिन मारो कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि आसिम मुनीर साहब की नज़र में जो इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं वो सिर्फ मरीम नवाज़ है, बख्तावर है, या उनकी अपनी फैमिली की ख़वातीन हैं, या इज़्ज़तदार जरदारी की बेटियां, नवाज शरीफ की बेटियां। ये ख़ानदान उनके लिए इज़्ज़तदार है, बाकी लोग इज़्ज़तदार नहीं हैं। इमरान खान साहब की बहनें हो, बीवी हो, रिश्तेदार हो, पाकिस्तान की दीगर ख़वातीन हो, मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत सारी आती हैं, इनको मारो, कुटो, जलील करो। यानी जिसके अंदर भी थोड़ा सा कौम का एहसास है, यार जो इमरान खान के साथ है, उसको तो ना ये खातून मानते हैं, ना ये कुछ और मानते हैं, उसके ऊपर जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं। तो ख़वातीन सिर्फ इन्हीं के घरों में रहती हैं और कहीं नहीं रहती। इमरान खान साहब की बहनों पे फिर से तशद्दुद हुआ, उन्हें सड़क पे गिराया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मज़म्मती बयान जारी किया और PTI ने भी किया, जैसा कि हर मरतबा किया जाता है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि पुलिस की जानिब से रावलपिंडी में होने वाली बदतरीन फस्तायत और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। आज इमरान खान से उनके अहल खाना और वकला की मुलाकात का दिन था, नहीं करवाई गई मुलाकात। आखिरी मुलाकात को तकरीबन 50 दिन गुजर गए हैं। खुली अदालती अहकामात की और इंसानी और इखलाकी और कानूनी रवायात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। मुलाकात रोकने के इस गैर आइनी इकदाम के बाद इमरान खान की बहनों और अवाम ने धरना ख़त्म करके रावलपिंडी में एक मुकम्मल तौर पर पुरअमन रैली निकाली। मगर पंजाब पुलिस ने सब्र, कानून और शाइस्तगी का मुजाहरा करने की बजाय हमेशा की तरह तशद्दुद और जबर का रास्ता इख्तियार किया। बिला इश्तिहार लाठी चार्ज किया, वहशियाना तशद्दुद किया। इमरान खान की बहनों के साथ साथ सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक को एक दुकान के अंदर बंद करने की कोशिश की गई, जो पंजाब हुकूमत की पुलिस की खुली गुंडागर्दी का एक और सबूत है। इस तशद्दुद के नतीजे में दर्जनों कारकुन जख्मी हुए, कई वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, कम उम्र बच्चों को भी हिरासत में लिया गया, जो किसी महज़ब और जमहूरी मुआशरे में नहीं होता। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। और पंजाब हुकूमत का जो रवैया है वो गैर जमहूरी है। जबर और तशद्दुद के ज़रिए अवाम की आवाज़ को दबाने के नाकाम हथकंडे हैं। इमरान खान के अहले खाना और वकला से मुलाकातों को रोकना ये गैर कानूनी है और गैर इंसानी इक़दामात हैं। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस पर आयद होती है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। PTI ने जिम्मेदारी डाल दी पंजाब हुकूमत की और पंजाब पुलिस की। हालांकि PTI अच्छी तरह जानती है कि इनकी टके की औकात नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग ये कर रहे हैं और वो हमेशा से ये करते आए। उन्होंने कायदे आज़म के साथ ये किया, फातिमा जिन्ना के साथ ये किया, लियाकत अली खान के साथ किया, मशरकी पाकिस्तान में क्या किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया, नुसरत भुट्टो के साथ किया। उन्होंने सबके साथ ही किया। नवाज शरीफ की बीवी की गाड़ी को हवा में उठा दिया लिफ्टर के साथ। ये बात है जब नवाज शरीफ डील करके जद्दा भाग गए थे, उससे पहले की बात है। तो ये हमेशा से वही लोग करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक मज़म्मती बयान जारी किया है और उन्होंने अपील की सिविल सोसाइटी से, मीडिया से और जमहूरी क़ुव्वतों से कि वो आइन की बालादस्ती और अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये आ गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी बयान। तो ये मामला है और लगातार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। जबकि ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती वफाकी हुकूमत जारी रखे हुए। अब हो ये रहा है कि इन्हें लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बर्बाद कर देंगे ऑपरेशन के नतीजे में, लेकिन जिन जिन लोगों को
ان کے گھروں سے ان کے علاقوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ رستے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کھڑے ہو کر انہیں روکتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کے حالات دریافت کرتے ہیں اور انہیں اپنی حمایت کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ تو وہ جو ایک بیانیہ یہ بنا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو رسوا کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیں گے، وہ یہ کر نہیں پائے۔ ڈاکٹر امجد نے اور کچھ اور دیگر لوگوں نے ایک نکتہ اٹھایا، نکتہ غلط نہیں ہے، دیکھیں یہ لاجیکل اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کرنا تو خطرناک ہے کہ دہشت گرد صرف قبائلی علاقوں میں آ کے لوگوں کو کیوں مارتے ہیں، شہروں میں کیوں نہیں جاتے؟ یعنی نارملی یہ جو دہشت گرد لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم اسلام لے کر آنا چاہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان، تو ایکچولی تو یہ اسلام پسند لوگ ہیں نا، تو یہ اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ حملے ان لوگوں پہ کیوں نہیں کرتے جو غیر اسلامی حرکتیں کر رہے ہیں؟ ایک ٹیکنیکلی ایک سوال اٹھایا اور لاجک اسے مانتی بھی ہے، بے شمار ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں، ایسی دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں اس کے حق میں ہوں کہ کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم قبائلی لوگ جو اسلام کے عین مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہاں پہ ہی مسلح دہشت گرد کیوں آ جاتے ہیں؟ اور پھر جب آپریشن ہوتا ہے تو نہ فوج کو نقصان ہوتا ہے نہ دہشت گردوں کا نقصان ہوتا ہے، نقصان مقامی آبادی کا ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا سادہ جواب جو ہے جو مقامی لوگ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ معدنیات ہیں وہاں پہ پہلے دہشت گرد لائے جاتے ہیں، پھر ان کو وہاں پہ قبضہ کروایا جاتا ہے، پھر ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے فورسز آتی ہیں، پھر وہ بھی اپنے علاقوں میں قبضہ کرتی ہیں، پھر دونوں طرف کے لوگ مقامی لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں کی لڑائی کے لیے میدان خالی کیا جاتا ہے اور مقامی لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر مقامی لوگوں کو واپس کبھی بھی ان کے علاقوں میں صحیح طرح بسنے نہیں دیا جاتا۔ اگر لوگ واپس آ بھی جائیں تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے کنٹونمنٹس بن گئے ہوتے ہیں، ایسے علاقے جہاں پہ پہلے کبھی بھی فوج نہیں تھی لیکن فوج کی بڑی بڑی چھاونیاں بن جاتی ہیں۔ سوات میں آپ دیکھیں نا کتنے بڑے پیمانے پہ بن گئی ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں جہاں ماضی میں چھاونیاں نہیں تھیں لیکن اب وہاں پہ کنٹونمنٹس موجود ہیں، اور یہ آپریشنز کے بعد ہوا۔ فوج یہ کہتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پہ دیر پا امن قائم کرنا ہے۔ مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹس بننے کے بعد ہمارے وسائل کے اوپر سے ہمارا کنٹرول کم ہو جاتا ہے اور کنٹرول جو ہے وہ فوج کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ وہ پھڈا ہے جو مقامی لوگوں کے دماغ میں گھس گیا، یہ بات ان کے دماغ سے نکلتی نہیں، انہیں لگتا ہے کہ لڑائی ان کے وسائل پہ قبضے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین، ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی علی چٹھا صاحب انہوں نے ساری رات گزاری جو بار کے صدر کے چیمبر میں، یہ ان کے دفتر میں بیٹھے رہے ساری رات، کچھ صحافی اور دیگر ایکٹیوسٹ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کب تک اپنی گرفتاری کو اوائڈ کر سکتے ہیں، یعنی انہیں گرفتار کرنے کا ریاست نے فیصلہ تو کر لیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ جیسے بشرا بی بی کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، مارنگ بلوچ صاحبہ کو، بیبو بلوچ صاحبہ کو، جیسے سنم جاوید کو، فلک جاوید کو انہوں نے قید کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بالکل ویسے ہی وہ اب ایمان مزاری کو بھی جیل میں بند کر کے رکھیں گے اور ان کے لیے بھی حالات کو اتنا ہی سخت کر دیں گے۔ اب اس کے لیے آواز سب کو اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے نا تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ باری باری سب کی باری، یہ آگ کل آپ کے گھر تک آئے گی۔ ایک رکشے والا مارا گیا، اس کی بچیاں یتیم ہو گئیں، باقی رکشے والے نہیں بچیں گے۔ ایک ریڑھی والا مارا گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، باقی ریڑھی والے نہیں بچیں گے۔ ارشد شریف مارا گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، ہم باقی صحافی نہیں بچیں گے۔ پاکستان میں صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے اعلی کار یا ان کے ہواری بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے پاکستان میں اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ لی تو آپ اور آپ کے بچوں کے لیے یہ ملک محفوظ ہو جائے گا، ورنہ وہی ہوگا جو میں آپ کو بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں کہ باری باری سب کی باری۔ ناظرین، یہ جو حکومت ہے نا یہ نوسر بازوں کی ہے۔ جو نوسر باز یہ کہہ کر آیا تھا نا کہ قوم کو کھانا کھلانے کے لیے
اور قوم کی خاطر میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. ان کے کپڑوں کے ڈیزائن آج پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں. دنیا کے مہنگے ترین کپڑے پہن کے انہوں نے اپنے گھر کی ایک شادی کی ہے. اب بہت سارے لوگ نا اس ایک بحث میں الجھ گئے ہیں کہ جناب اس شادی پہ بات کرنی چاہیے تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں شادی کرنا سب کا حق ہے اور کسی کے گھر کے نجی معاملات میں جانا بھی نہیں چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. پھر آپ عوام کی غربت کا مذاق نہیں اڑا سکتے. کراچی میں ایک پلازا اس کے اندر لوگ جل جل کر مر رہے ہیں. درجنوں لوگوں کی اب تک اطلاع آ گئی کہ وہ اس میں جاں بحق ہو گئے اور اب تک 70 سے زائد لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں. ایسی صورتحال میں آپ جشن منا رہے ہیں. آپ کا میوزک، آپ کے کپڑے، آپ کی سجاوٹ، آپ کی چکا چوند وہ پوری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے فیلڈ مارشل کے گھر میں شادی ہوئی لیکن کوئی بھی تصویر یا ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی کیونکہ فیلڈ مارشل نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ میں نے باہر لوگوں کو نہیں دکھانا. لیکن یہاں پہ جو شادی ہوئی پنجاب شریف کے گھر میں، اس شادی کے باقاعدہ تصاویر اور ویڈیوز وائرل کیے گئے. ایسے کلپ بنائے گئے میوزک کے ساتھ جن سے وہ خود یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری عمارت دیکھو، ہماری خوبصورتی دیکھو، ہماری چکا چوند دیکھو. جب آپ خود لا کے چوک میں رکھ دیں گے، سوشل میڈیا پہ رکھ دیں گے اپنے گھر کے سارے معاملات، تو پھر لوگ اس کو ڈسکس تو کریں گے نا. دیکھیں روزانہ کتنی شادیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، بے شمار شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک آدھی شادی ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پہ آتی ہے. زیادہ تر لوگ اپنی یہ چیزیں پرائیویٹ رکھتے ہیں. لیکن جب عوامی نمائندگان ہوں اور وہ عوام کو خود دکھائیں، یہی ہوا تھا نا وہ نیپو بیبیز کے ساتھ. جو ان کے بچے تھے نا نیپالیوں کے حکمرانوں کے، انہیں بڑا دکھاوے کا شوق تھا. وہ قیمتی کپڑے، زیورات وہ پہن کے ویڈیوز بناتے تھے، ان کو ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے تھے. ان کے لیے انٹرٹینمنٹ تھا. لیکن نیپال کے بچے بھڑک اٹھے. اسی لیے پاکستان کی نوجوان کلاس یا یوتھ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیسا ظلم کیا پاکستانیوں پہ. آپ خود امیر ہو گئے، پاکستان غریب ہو گیا، اور اب آپ اپنی عمارت کا دکھاوا بھی کر رہے ہیں جو پاکستانیوں کے دلوں کو تکلیف دیتا ہے. ناظرین، شفیع اللہ جان صاحب سے ایک اور گھٹیا سوال کیا گیا. انتہائی گھٹیا سوال ہے، میں اس کو یہاں دہرانا ہی نہیں چاہتا. میں ہوتا تو شاید میرے سے برداشت نہ ہوتا. میرے سامنے کوئی آدمی آ کر اس طرح کا سوال کرتا تو بڑا مشکل ہو جاتا میرے سے برداشت کرنا. لیکن آفرین ہے شفیع اللہ جان پہ کہ وہ اس کو برداشت کر کے اس کو سہ کر نکل گئے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مارا ہوا گند ہے. جب سے اسٹیبلشمنٹ نے ڈیجیٹل میڈیا کے اپنے پلیٹ فارمز بنائے ہیں تب سے لے کر اب تک ہمیں ہر طرف سوشل میڈیا پہ گند ہی گند نظر آ رہا ہے. ہر طرف گالم گلوچ، غلاظت، کوڑا کرکٹ. یہ سوالات کبھی بھی صحافی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب ایسے گھٹیا ترین سوالات ہو رہے ہیں. ایسے سوالات کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ آپ اسے دیکھیں اور شکریہ ادا کر کے نکل جائیں تاکہ یہ لوگ مزید گندے ہوں، مزید ایکسپوز ہوں. کیا ایسا سوال کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر سے کر سکتا ہے؟ کیا ایسا سوال کوئی مریم نواز سے کر سکتا ہے؟ کیا کسی اور سے ایسا سوال پوچھا جا سکتا ہے؟ یہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ حرکت ہے، اور اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے اس کو پروان چڑھایا پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے خاص طور پہ. تو یہ بڑی زیادتی ہے. صحافیوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں، یا ایسے صحافیوں کو اپنے بیچ میں کھڑا ہی نہ ہونے دیں، آنے ہی نہ دیں، اور ان کی حوصلہ شکنی کریں، کیونکہ یہ صحافت کو گندا کر دیتے ہیں. ایسا کچھ ہوتا ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہوگی جو صحافی سن رہے ہیں. تو آپ ان سے اپنے آپ کو دور کریں، ایسے لوگوں سے، ایسے گھٹیا سوالات پوچھنے والے اور ذاتی اور نجی نوعیت کے حملے کرنے والے. ایسے جو درندے ہیں جو آپ کے بیچ میں گھسائے گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے گھسائے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ وہ چل رہے ہیں، تو ان سے آپ فاصلہ اختیار کیجئے. اس لیول کے گھٹیا پن کا ہمارے پاکستان کی صحافت یا ان کا چہرہ جو ہے وہ اتنا گند اپنے اوپر ملنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ان سے دور جتنا اپنے آپ کو کریں گے اتنا صحافیوں کے لیے بہتر ہے.
नादरीन, सेनेट में और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडरान आए, उन्होंने आते ही पहला मुतालबा ये किया कि इमरान खान को रिहा किया जाए और इसी से पाकिस्तान के मामला हल हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब ये करेंगे या ये होने देंगे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो 6% वाली ग्रोथ थी, वो गुज़िश्ता 4 साल में अगर उसकी आप एवरेज निकालें ना, तो 2% भी नहीं बनती। और अभी IMF ने एक मरतबा फिर अपनी पेशन गोई पाकिस्तान की सालाना ग्रोथ के हवाले से तब्दील कर दी, 3.6 से कम करके 3.2 तक ले आए। मेरे ख्याल में ये 3 से भी नीचे आ जाएगी। और ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर आप देखें तो ये 2 भी बहुत मुश्किल से अचीव करेंगे। लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल कर भाग रहे हैं और आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर तो तबाही है ही, पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर भी घुटनों पे बैठा हुआ है। और अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को हर वो चीज़ माननी पड़ेगी जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे आसिम मुनीर वही करेंगे, और आसिम मुनीर कर देंगे, शहबाज शरीफ साहब उसे ओन कर लेंगे। हमारे पाकिस्तान में जो दरबारी मौलवी हैं वो इन इक़दामात को ऐन इस्लामी सआदत करार दे देंगे और पाकिस्तान का मीडिया उसे एक अजीम सफारती कामयाबी भी करार दे देगा। ये है पाकिस्तान का सफारती मुस्तकबिल। जो डोनाल्ड ट्रंप करेगा, जो कहेगा, ये उसे आमीन करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। इनके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। इन्होंने बहुत वादे कर लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। देखिए, 2 मुसलमान ममालिक ने ये किया है अभी कि उन्होंने ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है उसे ज्वाइन कर लिया, जिनमें एक UAE है और जो दूसरा मुल्क है वो उसके अंदर बहरीन है। याद रखिए, दोनों ममालिक जो है वो 2020 में 2021 में ये अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत कर चुके हैं। 2020 में ये पहले से इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, UAE भी और बहरीन भी। तो इनके ताल्लुकात अच्छे हैं और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस जो है उसको ज्वाइन भी कर लिया है। ये इब्राहिम अकॉर्ड पे पहले दस्तखत कर चुके हैं। एक और बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप अंदाज़ा कीजिए कि फौजी फाउंडेशन के पार्टनर है अब UAE। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की फ़ौज का एक इदारा है, बड़ा कामयाब इदारा है। इसमें पार्टनरशिप मिली है, इसके शेयर्स दिए गए हैं UAE को, और UAE भारत के साथ दिफाई मुआहदे भी कर रहा है। यानी कैसा अजीब नहीं लगता आपको कि पाकिस्तानी फ़ौज के पार्टनर्स भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर रहे हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये आज की रियलिटी है। आपको ये फेस करना पड़ेगा। वजह यह है कि इमरान खान के खौफ ने इन्हें हर दर पे सजदा करने पे मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना बर्बाद कर दिया कि अब आपको दुनिया की बातें माननी पड़ेंगी। देखिए, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो खड़े हो गए, वो डट गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी नहीं, हम ये बोर्ड ऑफ पीस का ज़बरदस्ती आप हमें रुकन बना रहे हैं, हम नहीं बनते। इसके ऊपर इनकार किया बहुत सारे लोगों ने। ये मेरे सामने बहुत सारी डिटेल है, लोगों ने बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं। यहाँ सर्बिया के सदर जो है अलेक्जेंडर, उन्होंने यूरोप में खिताब किया। ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम एक चल रहा है इजलास उसका। उन्होंने कहा हम एक ऐसी दुनिया का मुशाहिदा कर रहे हैं जहाँ अब कोई उसूल और कोई ज़ाब्ता बाकी नहीं रहा। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा रही हैं और अब वो इस बात पे कुछ छुपाने की कोशिश भी नहीं करते इस बात को। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो नई सल्तनतों के जमूरे बन जाएं, उनमें शामिल हो जाएं, या फिर अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी की हिफाजत करें। दुनिया में आज से पहले अमन इतना कभी कम नहीं था जितना आज कम है। दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा बुरा साल गुज़िश्ता साल यानी 2025 था। ये साल उससे भी बुरा होगा और अगला साल उससे भी बदतर होगा। फिर इसके बाद जनाब दीगर जो आलमी रहनुमा हैं उन्होंने भी बातचीत की। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने ये डोनाल्ड टस्क, इनका जो ट्वीट है, उन्होंने कहा जी खुशामद या मसालियत, यानी आप या तो खुशामद कर लें और आपके पास 2 ही रास्ते हैं अब इस वक्त, आपके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है, ना अपने दुश्मनों के सामने और ना ही अपने इत्तेहादियों के सामने। खुशामद का मतलब कोई नतीजा नहीं, इसमें सिर्फ ज़िल्लत है। और इस वक्त यूरोपी जारे मिजाजी और खुद एतमादी वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। यानी वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, जारहाना होना पड़ेगा। कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी
امریکی قیادت میں چلنے والے گلوبل آرڈر کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان میں جناب کینیڈین وزیر اعظم نے جو ایک تقریر کی اس کے اوپر بے شمار لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کینیڈین وزیر اعظم نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ جو امریکہ کا ایک کنٹرول ہے گلوبل آرڈر کے اوپر، اس کے خاتمے کا اعلان ہونا ضروری ہے۔ یہ ڈنمارک سے تعلق رکھنے والے یورپی پارلیمنٹ کے ایک رکن ہیں۔ انہوں نے ایک خطاب کرتے ہوئے ورلڈ اکنامک فورم پہ بڑا سخت جملہ بولا۔ اب بڑا ہی سخت جملہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بات ان الفاظ میں کہوں جو شاید آپ کو سمجھ آ سکے۔ مسٹر پریزیڈنٹ دفع ہو جاؤ، اور لعنت بھیجی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ۔ تو یہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے حالات ہیں۔ دیکھیں، وہ ممالک جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھے وہ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور وہ ممالک جن کا ایک دور کا تعلق تھا وہ قریب آ رہے ہیں۔ اب پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، انسانی حقوق کے معاملات دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، یا ٹرمپ صاحب کی چاکری کرنی ہے جیسا کہ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا وہی عاصم منیر کرے گا۔ ایک بات جو فرانسیسی صدر نے کی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی فرانس کو لگا رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں بورڈ آف پیس کو جوائن کرنا پڑے گا جو غزہ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات قائم کرنا ہوں گے۔ دیکھیے، یورپ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، گلف ممالک اور لاطینی امریکہ ہمیشہ امریکہ کو ایک سیویئر کے طور پہ دیکھتے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بیانات سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکہ کو اب ایک تحفظ کی جگہ نہیں بلکہ اپنے لیے ایک خطرہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے۔ چائنا اور رشیا کا اس میں امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے، اور امریکہ کیا کرے گا اس پہ انحصار ہے آنے والے وقت کا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔